امام الجواد اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور، انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ سخی کون ہے، سخی کا مرتبہ ہی بڑا زیادہ ہے، تو اب نتیجہ خود نکال لیجیے۔ جب سخی اللہ کے قریب ہے تو جو جواد ہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ امام الجواد اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اب دوسرا ٹائٹل جو آپ کو دیا گیا وہ تقی ہے۔ تو یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، یہ جو میں القاب کا ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، اصل میں یہ ان صفات اور خصوصیات کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے جو اس کی ہستی میں پائی جاتی ہے، اس کی ذات میں پائی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اس لیے میں نے اسے چنا تاکہ ان کے نام میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ بھی آپ پر واضح ہو جائے۔ اور یہ مشکل اور امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑا ایزی ہے، نہیں، یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ، کیونکہ اس پہ ریسرچ کرنا پڑتی ہے اس کی بنسبت بھی زیادہ۔ تو امام الجواد کو امام تقی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ان کو تقی کیوں کہا جاتا ہے اور تقی ہے کیا؟ تقی کا معنی ہوتا ہے پرہیزگار، اس کی جمع آتی ہے اتقیہ، اور تقوی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ڈرنا بچنا، مادے کے لحاظ سے ڈرنا بچنا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے وہ تقی ہے۔ ویسے عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا، تو یہ بات سب لوگ ذہن نشین فرما لیجیے، اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سے پیار کرنا چاہیے۔ بھائی اگر اللہ سے ڈریں گے، جو تو جس سے ڈرتے ہیں ہم اس سے بھاگتے ہیں۔ سانپ سے آپ ڈرتے ہو تو آپ بھاگتے ہو، شیر سے ڈرتے ہو بھاگتے ہو، چڑیل سے ڈرتے ہو بھاگتے ہو، کتے سے ڈرتے ہو بھاگتے ہو۔ تو بھائی جن چیزوں سے تم ڈرتے ہو اس سے تو بھاگتے ہو، تو کیا اللہ سے بھاگنا ہے؟ نہیں، اللہ کے قریب جانا ہے۔ تو تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے۔ ہاں، آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے غضب سے ڈرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو کیا آپ اپنی ماں سے دور بھاگتے ہو؟ نہیں، میری ایک ماں جو ہے اس کا پیار 70 گنا ہو تو وہ اس سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو ہمیں تو اس کے بالکل قریب جانا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے تقوی کا مطلب، اور یہ کیفیت ہر وقت طاری رہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کے اوپر کیا فرما دیا اللہ نے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، غضب سے بچو، نافرمانی سے ڈرو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کی نافرمانی سے ڈرو، اس کے غضب سے بچو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت نصر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر شے سے بچو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ کوئی چیز ایسی ہو کہ جسے میں ہر وقت اپنے پاس رکھوں اور مجھے فائدہ دے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایسی چیز آپ ہر وقت پاس رکھنا چاہو جو آپ کو فائدہ دے؟ میرے نبی نے بتا دیا، میرے نبی نے یہ بتا دیا کہ بہترین زاد راہ جو ہے کہ جسے تم ہر وقت پاس رکھو اور تمہیں فائدہ دے وہ ہے تقوی۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی بہترین زاد راہ تمہارے لیے نہیں۔ واہ! تو امام کے صدقے سے کچھ جملے ہیں، ذرا لیتے جائیے گا۔ یہ تقوی جو ہے یہ بہترین زاد راہ ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھیے، جہاں جانا چاہتے ہیں، جہاں رہنا چاہتے ہیں آپ رہیے۔ اگر تقوی انسان کے پاس ہر وقت ہوگا تو فائدہ معلوم ہے کیا ہوگا؟ ہر وقت اگر تقوی اس کے پاس ہوگا، جرائم کم ہو جائیں گے، مجرم پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جرم کرے گا تو خود آ کر تمہارے سامنے اعتراف کرے گا، یہ تقوی کا فائدہ۔ آج تک جتنی عدالتیں ہیں، کتنے کیمرے لگے ہیں امریکہ میں، کتنے پولیس والے ہیں اور کتنی قسمیں ہیں پولیس کی امریکہ کے اندر، آپ حیران ہو جائیں۔ ہر ایک کو گاڑی دی ہوئی ہے، گاڑیاں مختلف گاڑیاں ان کے پاس، وائرلیس سسٹم ہے، ایون کہ پولیس والا اگر باہر کھڑا ہو تو ایسا سسٹم ہے کہ وہ اندر کی باتیں سن سکتا ہے، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن جرائم ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر تقوی کو عام کر دیا جائے تو جرائم کم ہو جائیں گے۔ مجرم خود آ کر، پہلے تو جرم کرے گا ہی نہیں، کرے گا تو خود آ کر اعتراف کرے گا، جرائم کم، وکیل کم، عدالتیں کم، جیلیں کم۔ سب سے زیادہ تقوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر تھا، سب سے زیادہ تقوی۔ اسی لیے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کیونکہ سب سے زیادہ تقوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور کے اندر تھا۔ حضور ظاہری طور پر جلوہ فرماتے، وحی کا نزول ہوتا تھا، صحابہ آپ کی صحبت کو پاتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے، سب سے زیادہ تقوی اس دور میں ہے۔ تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں
کہ جب حضور ظاہری طور میں تھے تو مدینہ میں کتنی جیلیں تھیں؟ بتا سکتے ہیں کتنی عدالتیں تھیں؟ بتا سکتے ہیں کہ کتنے وکیل تھے؟ چلیے بتائیے. بس یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام نے اپنے ٹائٹل سے ہی ہمیں بتا دیا اتقی، کہ جب تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، صرف تمہارے اندر ہی نہیں بلکہ تم پوری دنیا میں لاگو کر دو، اپنے معاشرے میں لاگو کر دو، تو جیلیں کم، پولیس والے کم، وکیل بیٹھے رہیں گے، پولیس والے بیٹھے رہیں گے، عدالتیں جج بیٹھے رہیں گے، کیونکہ بندہ جرم ہی نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے ہر برائی سے بچنا ہے، ہر وقت یہ احساس اس کے ساتھ رہے. یقین جانیے سیرت تو بڑی دور ہے، ہمارے امام اور ہمارے اولیاء کے ٹائٹل ہی صرف پڑھ لیے جائیں تو آدمی کی زندگی سنور جاتی.